بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ احادیث مبارکہ کا سلسلہ چل رہا تھا۔ ایک حدیث مبارکہ اس کے پہلے دو جز ہو چکے تھے۔ سب سے پہلا اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ ناجائز چیزوں سے بچ جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اور دوسرا حصہ تھا ورض بما قسم اللہ لک، کہ اللہ نے جو کچھ تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ، تکن اغنی الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار بن جاؤ گے۔ یہ دو حصے تو گزر چکے تھے۔ آج کا موضوع حدیث کا تیسرا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُن مُؤْمِنًا، کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کرو، کامل مسلمان بن جاؤ گے۔ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ کمال ایمان کے لیے یہ لازمی چیز ہے کہ انسان پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کرے، پڑوسی کے ساتھ تعلق اچھا ہو۔ دین زندگی کے ہر شعبے اور حالات کے مطابق احکام کے مجموعے کا نام ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں نے نماز روزہ کر لیا تو میرے دین کے احکام پورے ہو گئے، میں نے پورے کے پورے دین پر عمل کر لیا، تو وہ شخص غلطی پر ہے، کیونکہ یہ عبادات یہ دین کا ایک شعبہ ہے۔ اس کے علاوہ دین کے اور بے شمار شعبے ہیں، جن میں سے حقوق العباد بھی ہیں، یہ بھی دین کا ایک اہم شعبہ ہے۔ اور انہی شعبوں میں سے ایک اہم شعبہ ہے پڑوسیوں کے حقوق، یعنی پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح معاملات میں پیش آنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ سلوک کس طرح کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس اس کثرت سے پڑوسیوں کے بارے میں احکامات لے کر آتے تھے کہ مجھے یہ خیال پیدا ہونے لگا میرے دل میں کہ کہیں ان کو وراثت میں حصے دار نہ بنا دیا جائے۔ یعنی جس طرح کوئی شخص مرتا ہے تو اس کی وراثت تقسیم کی جاتی ہے اس کے قریبی رشتہ داروں میں، تو مجھے خیال ہونے لگا تھا کہ جس طرح پڑوسیوں کے احکامات آ رہے ہیں جتنی کثرت کے ساتھ، کہیں ان کو بھی وراثت میں حصے دار نہ بنا دیا جائے۔ چنانچہ اللہ جل جلالہ نے بھی قرآن کریم میں پڑوسیوں کے حقوق ذکر فرمائے ہیں۔ ایک آیت مبارکہ میں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کرو، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کرو، اس طرح یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ بھی حسن سلوک والا معاملہ کرو۔ اس کے بعد اللہ جل جلالہ نے پڑوسیوں کے حقوق ذکر فرمایا والجار ذی القربى، جو سب سے زیادہ قریبی تمہارے ہے پڑوسی، اس کے بھی حق کا خیال رکھو، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ والجار الجنب اور والصاحب بالجنب، یہ پڑوسیوں کی تین اقسام ہیں جو اللہ نے قرآن میں ذکر فرمائی ہیں۔ اب اگر اردو میں اس کا ترجمہ کیا جائے تو تینوں کا ایک ہی ترجمہ بنے گا کہ پڑوسی، لیکن چونکہ قرآن کو اللہ جل جلالہ نے دنیا کی سب سے بہترین زبان میں نازل کیا اور وہ زبان عربی اور قریش کی زبان تھی، تو اس کے معنی بھی مختلف ہیں۔ دنیا کی اگر کوئی فصیح ترین زبان ہے تو وہ عربی ہے، تو اللہ نے تینوں کے جو ہے وہ الگ الگ ذکر کیا کہ پڑوسی جو ہیں وہ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ اب سب سے پہلے والجار ذی القربى، کہ سب سے پہلا وہ پڑوسی کہ جس کا گھر کے ساتھ ایسے گھر ملا ہوا ہو، والجار الجنب، اور دوسرا پڑوسی وہ ہے جس کا گھر کے ساتھ تو گھر نہیں ملا ہوا لیکن وہ اسی آپ کے محلے میں رہتا ہے یا اسی گلی میں رہتا ہے، دو چار گھر چھوڑ کے رہتا ہے، تو والجار الجنب سے مراد وہ پڑوسی ہے۔ تیسرا وہ ہے والصاحب بالجنب، جو انسان کا اچانک کہیں پڑوسی بن جائے۔ مثال کے طور پر اگر گاڑی میں بیٹھے ہیں تو ساتھ والی سیٹ پر آ کر کوئی بیٹھ گیا تو وہ بھی پڑوسی ہے،
اس طرح جہاز میں سفر کر رہے ہیں، ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، یا رکشے میں، ٹیکسی میں، کسی کی جگہ اگر کوئی ہمارے ساتھ سیٹ پر بیٹھا ہے تو وہ صاحب بالجنب سے وہ مراد ہے۔ یا اسی طرح کسی اگر جلسے میں بیٹھ گئے ہیں یا کسی اجتماع گاہ میں بیٹھ گئے ہیں، ہمارے ساتھ کوئی آ کر بیٹھ گیا ہے، یا کسی بھی کانفرنس میں چلے گئے ہیں، کوئی ہمارے ساتھ بیٹھ گیا ہے، وقتی طور پر جو شامل ہو جائے اس کو والصاحب بالجنب کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔ چنانچہ جو پڑوسی کی پہلی قسم ہے والجار ذی القربہ، تو اس کی مشہور تفسیر تو یہ ہے جو سب سے قریبی ہو، جس کا گھر کے ساتھ ایسے گھر ملا ہو، اس کا تو حق اتنا زیادہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی جائیداد بیچنا چاہتا ہو تو سب سے پہلے اپنے اس پڑوسی کو پیشکش کرے، کیونکہ اس کا حق زیادہ ہے کہ بھائی میں یہ جائیداد اپنا میں مکان بیچنے لگا ہوں، اگر آپ خریدنا چاہتے ہو تو آپ خرید لو، کیونکہ آپ کا حق زیادہ ہے۔ اور اگر کسی وجہ سے وہ جائیداد کو بیچ دے اور پڑوسی کو بعد میں پتہ چلے تو وہ حق کے شفا کا دعویٰ بھی کر سکتا ہے کہ اس پر پہلا حق میرا تھا لہٰذا میں خریدنا چاہتا ہوں، تو اس صورت میں تو وہ اسی کے ساتھ معاملہ ہوگا، جو پہلے والا معاملہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور ایک تفسیر کے مطابق والجار ذی القربہ کا معنی کہ اس سے رشتہ دار ہونا، قریبی رشتہ دار ہونا مراد ہے، کہ پڑوسی جو ہے وہ آپ کا قریبی رشتہ دار ہو، اور ایک تفسیر کے مطابق کہ وہ مسلمان ہو۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض پڑوسی ایسے ہوتے ہیں جن کے انسان پر 3 حق ہوتے ہیں، ایک مسلمان ہونے کا، دوسرا رشتہ داری کا، تیسرا پڑوسی ہونے کا۔ اور بعض پڑوسی وہ ہوتے ہیں جن کے انسان پر صرف 2 حق ہوتے ہیں، ایک مسلمان ہونے کا، دوسرا پڑوسی ہونے کا، اور تیسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض وہ ہوتے ہیں جن کا صرف ایک حق ہوتا ہے، نہ تو وہ رشتہ دار ہے نہ ہی وہ مسلمان ہے، صرف پڑوسی ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر انسان کا کوئی غیر مسلم پڑوسی بھی ہے تو اس کے حقوق کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے، اس کی ضروریات کا خیال رکھنا، اس کی خوشی غمی میں شریک ہونا بھی ضروری ہے، اس کے دکھ درد تکالیف میں شریک ہونا ضروری ہے۔ ہاں، اس کے عقیدے سے، اس کے مذہب سے نفرت کا اظہار ضرور ہو، لیکن اس کی ذات سے اظہار جو ہے نفرت کا وہ اچھا نہیں ہے، کیونکہ وہ مریض ہے، کس کا؟ وہ کفر کا مریض ہے، اور مریض سے ہمیشہ نفرت نہیں کی جاتی بلکہ اس کے مرض سے نفرت کی جاتی ہے، کیونکہ اگر کوئی مریض سے ہی نفرت کرنے لگ جائے تو پھر اس کی دیکھ بھال کرنے والا کون ہوگا؟ تو لہٰذا اس کی جو مرض ہے کفر، اس سے تو نفرت کرو، اس کے عقائد سے، لیکن اس کی ذات سے نفرت مت کرو۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے 6 حقوق بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلا حق فرمایا کہ اگر آپ کے پڑوسی محتاج ہو تو اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق اس کی ضرورت پوری کرو اور اس کی احتیاج جو ہے وہ دور کرو۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا کہ اگر کوئی شخص اس وقت تک مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جب تک اس کا پڑوسی جو ہے وہ بھوکا ہو، یعنی گویا ایک مسلمان پڑوسی کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کے اس بارے میں خیال رکھے کہ اس کے پاس کھانے کا کچھ ہے یا نہیں ہے، اس کے گھر میں کھانے کی چیزیں ہیں یا نہیں ہیں، تو ان کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اگر نہیں ہے تو وہ چیزیں ان کو لا کر دے اور ان کو مہیا کرے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے 6 حقوق بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اگر آپ کا پڑوسی جو ہے وہ محتاج ہے، ضرورت مند ہے، تو اس کی ضرورت کو پورا کرنا یہ آپ کے ذمہ ہے، اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق اس کی ضرورت کو پورا کرو۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر آپ کا پڑوسی بھوکا ہے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جبکہ اس کا پڑوسی جو ہے وہ بھوکا ہو۔ تو گو کہ ایک پڑوسی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کے حالات سے باخبر ہو کہ اگر اس کے پاس کھانے پینے کا سامان نہ ہو تو وہ اس کو مہیا کرے۔ اور ہم نے یہ سوچ رکھا ہے، یا بعض لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے، اور بعض لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ بس سال میں ہم نے 1 مرتبہ زکوٰۃ ادا کرتی تو بس اب ہم جو ہے چھوٹ گئے، ہمارا ذمہ جو ہے
وہ پورا ہو گیا، ہم اپنی ذمہ داری سے بری ہو گئے۔ حالانکہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک بھی یاد رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فی المال حقا سوی الزکاۃ، کہ ایک انسان کے مال میں، ایک مسلمان کے مال میں زکوٰۃ کے مال کے علاوہ بھی حق ہے، یعنی بھوکے کو کھانا کھلانا بھی فرض اور واجب ہے، محض مستحب اور سنت نہیں ہے، بلکہ کسی بھوک سے بیتاب شخص کو کھانا کھلانا فرض اور واجب کے درجے میں آتا ہے۔ ایک اور حق ہے جس کو فقہاء نے واجب قرار دیا ہے، وہ ہے حق معاون، جس کا تذکرہ سورہ معاون میں آیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ افسوس ہے ان نمازیوں پر جو دکھلاوا کرتے ہیں اور حق معاون سے روکتے ہیں۔ اب حق معاون کسے کہتے ہیں؟ حق معاون کہتے ہیں کہ روزمرہ کی چھوٹی موٹی چیزیں کو برتنا۔ مثال کے طور پر کسی پڑوسی کو اگر اس نے کوئی برتن مانگ لیا تو وہ دے دینا، اسی طرح کسی نے چمچ مانگ لیا وہ دے دینا، اس طرح کسی نے نمک مرچ مانگ لیا ہے، یعنی چھوٹی موٹی روز کی برتنے کی چیزیں جن سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، اور اس میں وہ چیزیں داخل نہیں ہیں جو بڑی اور قیمتی چیزیں ہوتی ہیں، وہ چیزیں اس وعید میں داخل نہیں ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک اور بات بھی یاد رکھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر یہ چھوٹی موٹی چیزیں بھی کوئی شخص ان کو ایک عادت ہی بنا لیتا ہے، روزانہ کی بنیاد پر آ کر مانگ رہا ہے، کبھی کوئی مانگ رہا ہے، کبھی کوئی چیز مانگ رہا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ بس اگلے کو تنگ کر کے ہی رکھنا ہے، تو اس صورت میں بھی اگر کوئی شخص منع کرتا ہے تو وہ اس افسوس میں داخل نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا نا الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، کہ ان نمازیوں پر افسوس ہے جو دکھلاوا کرتے ہیں اور حق معاون سے روکتے ہیں۔ اور دوسرا حق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پڑوسی کا دوسرا حق یہ ہے کہ اگر وہ قرض مانگے تو اس کو قرض دے دو۔ اب قرض کے بارے میں شرعی تفصیل یہ ہے کہ اگر تو بالکل عاجز ہے، تنگ آ چکا ہے، اس کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے، بالکل فارغ ہے، تو اس صورت میں تو اس کو قرض دینا واجب ہے، ضروری ہے۔ لیکن اگر اس کے پاس کھانے پینے کی روزمرہ کی چیزیں مہیا ہیں، ویسے کسی ضرورت کے لیے قرض مانگ رہا ہے، تو اس صورت میں قرض دینا سنت ہے اور مستحب ہے، ثواب کا کام ہے۔ بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ قرض دینے میں ہدیہ دینے کی نسبت زیادہ ثواب ہے۔ اس لیے بعض علماء کرام کا یہ معمول رہا ہے کہ جب بھی کسی کو قرض دیتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ یہ پیسے رکھ لو، یہ میں تمہیں قرض کے طور پر دے رہا ہوں، لیکن جب واپس کرنے کی باری آتی تو اس وقت وہ قرض کو معاف فرما دیتے، اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے تھے کہ اس میں دوہرا ثواب ہے، کہ قرض دینے کا الگ سے ثواب ہے اور کسی کو قرض معاف کر دینا اس کا الگ ثواب ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک بات یاد رکھنا بہت ضروری ہے، آج کل کا جو ماحول ہے اس میں اب کسی کو قرض دیا جائے تو اس سے واپس لینا بڑا محال ہو جاتا ہے، مشکل کیا بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے، اگلے کے منتیں ترلے کرنے پڑتے ہیں، ساری زندگی اس کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے، لیکن ملتا پھر بھی نہیں ہے۔ تو اس میں انسان کو ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ سب سے پہلے تو قرض اتنا ہی دے کہ جتنا ایک وہ افورڈ کر سکتا ہے، افورڈ بئی مانا کہ اگر اس کو وہ واپس نہ ملے تو اس کو کوئی تنگی اور پریشانی نہ ہو، اتنی مقدار میں قرض دے دے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر قرض دے دیا ہے تو اس کو مہلت دے دے، کیونکہ قرض دار کو مہلت دینا اس کا بھی الگ سے ثواب ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر معاف کر سکتا ہے، یعنی اتنی مقدار میں ہے، تو اس کو معاف کر دے، کیونکہ معاف کرنے کا بھی الگ سے ثواب ہے۔ تیسری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ ایک پڑوسی کا جو تیسرا حق ہے وہ یہ کہ اس کی خوشی میں شریک ہوا جائے، اگر اس کی کوئی خوشی آ جائے تو اس میں شریک ہوا جائے اور اس کو دعائیں دی جائیں۔ مثال کے طور پر اس کے یہاں کوئی اولاد ہوئی ہے یا اس کو کوئی اچھی ملازمت مل گئی ہے یا کاروبار میں اس کو ترقی ہوئی ہے، تو اس موقع پر حاضر ہو کر اس کو مبارکباد پیش کرنا کہ مبارک ہو بھائی، اللہ نے تمہیں اس میں کاروبار میں برکت دی ہے یا اللہ نے تمہیں اولاد دی ہے۔ اب ہم یہ کام سارے کرتے تو ہیں لیکن ہم محض رسمن کرتے ہیں۔ کیسے کہ میرے بیٹے کی شادی تھی تو فلاں بندہ آیا تھا اس لیے آج میں بھی جاؤں گا،
یا میری نوکری لگی تھی تو فلاں بندہ مٹھائی کا ڈبہ لے کے آیا تھا اس لیے میں بھی لے کے جاؤں گا، کہ چاہے آگے گھر میں کوئی کھانے والا ہو یا نہ ہو، بس مٹھائی کا ڈھیر لگانا ہے۔ تو یاد رکھیں ان رسموں کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص اپنی دل کی خوشی کی وجہ سے کہ دل چاہ رہا ہے لے کر جا رہا ہے تو اس صورت میں لے جائے، لیکن محض رسماً نہ لے جائے۔ اگر کسی کو مبارکباد دینی ہے تو آج سے یہ عہد کر لیں کہ ہم مبارکباد اگر کسی کو دینے جائیں گے تو صرف رسم کے طور پر نہیں جائیں گے کہ ہمارے بیٹے کی شادی تھی یا ہمارے بیٹے کی جاب لگی تھی یا ہمیں کاروبار میں ترقی ہوئی تھی تو اور کوئی ہماری خوشی تھی تو وہ شخص ہمارے پاس آیا تھا اس لیے ہم بھی جا رہے ہیں۔ تو یہ صرف رسم کے طور پر نہ ہو بلکہ ایک نیکی کے جذبے اور ثواب کا کام سمجھ کر، نیکی کے جذبے سے سرشار ہو کر اور سنت سمجھ کر اس کام کو سر انجام دینا چاہیے، اگلے کو مبارکباد پیش کرنی چاہیے۔ پڑوسی کا چوتھا حق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچے تو اس کی تعزیت کرو۔ تعزیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کی تکلیف کو دور کرنا ممکن ہو تو وہ دور کر دو، ورنہ زبانی طور پر اس کو تسلی دے دو۔ مثال کے طور پر کوئی فوت ہو جائے تو اس کو جا کر زبانی طور پر اس کو تسلی دینا اور اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنا، یہ تعزیت کہلاتا ہے۔ یعنی کسی کا دل جو ہے وہ غم میں ڈوبا ہوا ہے، اس سے جا کر ایسے جملے کہنا جس سے اس کے دل کو سکون آ جائے، یہ تعزیت کہلاتا ہے۔ لیکن ہم نے تعزیت کا معنی یہ سمجھ لیا ہے کہ میت کے لواحقین کو خوب رلایا جائے، یعنی کوئی بھی ایسا کام اختیار کیا جائے جس سے میت کے لواحقین کو خوب رونا آ جائے، صدمے کو ابھارا جائے، غم جو ہے وہ دوبارہ تازہ ہو جائے، یہ ہمارے نزدیک یہ تعزیت کہلاتا ہے۔ اور خواتین میں یہ بیماری بہت زیادہ پائی جاتی ہے مردوں کی بنسبت، ان کے نزدیک تو تعزیت کا مفہوم ہی یہی ہے، بس خود بھی رہیں اور دوسروں کو بھی رلائیں۔ حالانکہ تعزیت کا صحیح طریقہ یہ نہیں ہے، تعزیت کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ بس زبانی طور پر اس کو تسلی دے دو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل اور اجر جزیل عطا فرمائے، یہ بس تعزیت ہو گئی۔ تو گویا تعزیت کا مفہوم یہ نکلا کہ کوئی بھی ایسے کلمات کہنا جس سے شرعی حدود کی پابندی کرتے ہوئے اگلے کا غم ہلکا ہو جائے، یہ تعزیت کہلاتا ہے۔ اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑوسی کا 5واں حق بیان فرمایا کہ اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کے لیے، اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جائے، اور یہ بیمار پرسی اور عیادت اس طرح ہو کہ اس بیمار کو اس سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ یہ عیادت کرنا بھی بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان جب کسی مسلمان کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو جب تک وہ واپس آتا ہے اس پورے دورانیے میں وہ جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا کہ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو واپسی تک اس کے لیے 17,000 فرشتے جو ہیں وہ بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ سارا اجر و ثواب یہ اسی وقت ہوگا جب عیادت جو ہے وہ پورے آداب کے ساتھ کی جائے، پورے آداب کا خیال رکھ کر کی جائے، یعنی کوئی ایسا کام اختیار نہ کیا جائے جس سے مریض کو تکلیف ہوتی ہو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مریض کے آرام کا وقت ہے تو آپ اس وقت عیادت کرنے کے لیے گئے ہیں تو یہ اس کے لیے جو ہے وہ تسلی کا باعث تو نہ ہوا، بلکہ یہ تو اس کے لیے الٹا پریشانی کا باعث بن گیا۔ تو اس لیے کوئی بھی ایسا کام اختیار نہ کریں جس سے مریض کو تکلیف ہو۔ ہاں اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی مسلمان کسی کی عیادت کے لیے جائے تو وہ ہلکا پھلکا رہے، یعنی جتنا جلدی ہو سکے اس کو تسلی دے، اس سے تعزیت کے الفاظ کے، اور ہو سکے تو اس کے جو ہے وہ ماتھے پر، اس کی پیشانی پر اپنا ہاتھ رکھ کر دعا پڑھ دے اور دعا دے کر اس کو واپس آ جائے، یعنی زیادہ دیر اس کے پاس بیٹھے نہیں۔ ہاں اگر وہ مریض جو ہے جس کی عیادت کرنے کے لیے جا رہا ہے وہ اس کے ساتھ اتنی زیادہ بے تکلفی ہے کہ اگر یہ زیادہ دیر بیٹھے گا تو اس کے بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہوگا، تو اس صورت میں بیٹھنے میں
کوئی حرج نہیں ہے۔ اور چھٹا حق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ کوئی مسلمان پڑوسی فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرنا یہ بھی پڑوسی کا حق ہے۔ اور ایک تو یہ ہے کہ جنازے میں شرکت کرنے کا ثواب ہوگا، دوسرا یہ ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ غم خواری جو ہے اس کا ثواب الگ سے ہوگا۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹل 6 حقوق بیان فرمائے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی ضرورت پیش آئی ہے تو اس کی ضرورت کو پورا کرنا، اگر کوئی قرض مانگ رہا ہے تو اس کو قرض دینا، اگر کسی کی خوشی ہے تو اس کو جو ہے اس کی خوشی میں شریک ہونا، اور اگر کسی کو کوئی غم پہنچائے تو غم میں اس کو تسلی دینا، اس کی تعزیت کرنا، اور اگر کوئی بیمار ہوا ہے تو اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جانا، اور اگر کوئی فوت ہو گیا تو اس کے جنازے میں شرکت کرنا۔ لیکن پڑوسی کے جو حقوق ہیں صرف ان 6 حقوق تک محدود نہیں رہتے، بلکہ اس سے بڑھ کر جتنا زیادہ ہو سکے پڑوسی کے ساتھ ہمدردی والا سلوک کرنا چاہیے اور حسن سلوک والا معاملہ کرنا چاہیے۔ اس بات کا بھی ضرور اس میں خیال رکھا جائے کہ اگر پڑوسی کا کوئی عیب معلوم ہو جائے تو اس عیب کی جو ہے وہ پردہ پوشی کرنا، اس عیب کو چھپانا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو کسی کا عیب چھپاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو چھپاتے ہیں۔ اور ایک اور بات بھی اس میں قابل غور یہ ہے کہ جیسے ایک بنگلے والا کوٹھی والا ہمارا پڑوسی ہے، ویسے اگر کوئی جھگی والا ہمارا پڑوسی ہے، جھونپڑی والا، تو اس کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کرنا ہے۔ اس میں قابل غور بات یہ ہے اور اہم نقطہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پڑوسی صرف وہی ہے جو ہمارا ہم مرتبہ ہو، یعنی اگر ہمارا بنگلہ ہے تو اس کا بھی بنگلہ ہو، اگر ہمارا بنگلہ ہے اگلے کی جھگی اور جھونپڑی ہے تو وہ ہمارا پڑوسی نہیں ہے۔ یاد رکھیں بنگلے والا، جھونپڑی والا، جھگی والا یہ سارے برابر ہیں، اس میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر میرا ہم مرتبہ ہوگا تو وہ تو پڑوسی ہے لیکن کوئی غریب ہے تو ہمارا پڑوسی نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے وہ جھگی والا بلکہ اس کا زیادہ حق ہے، کیونکہ جو بنگلے والا ہے وہ تو خود کفیل ہو سکتا ہے، لیکن جو جھگی اور جھونپڑی والا ہے ہو سکتا ہے اس کے پاس اتنا سرمایہ نہ ہو اور وہ اتنا زیادہ نہ کما سکتا ہو، تو اس لیے اس کا زیادہ حق ہے۔ لیکن آج کل یہ ایک وبا چل پڑی ہے، سٹیٹس کا دور ہے کہ جو ہمارے ہم پلہ ہوگا یا ہمارے ہم مرتبہ ہوگا اس کے ساتھ تو ہم نے خوشی غمی میں بھی شرکت کرنی ہے، اس کے ساتھ تعلقات بھی رکھنے ہیں، لیکن جو ہمارے ہم پلہ نہیں ہے اس کے ساتھ نہ ہم نے خوشی غمی میں شریک ہونا ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ تعلقات رکھنے ہیں۔ یہ پڑوسی تو کیا بلکہ آج کل رشتہ داروں کے بارے میں یہ معیار آتا ہے کہ جو بیچارہ غریب ہے، زیادہ کھانے کمانے والا نہیں ہے، اس کے ساتھ تو ہمارا تعلق اس طرح کا نہیں ہوتا، لیکن جو ذرا امیر ٹائپ کا بندہ ہے ہم کہتے ہیں کہ بس یہ ہمارا رشتہ دار بھی ہے اور اسی کے ساتھ ہمارا تعلق بھی ہے۔ غریب جو رشتہ دار ہے اس کو رشتہ دار کہتے ہوئے بھی ہمیں شرم آتی ہے۔ لیکن قربان جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اور ان کی ایک ایک ادا پر کہ ہر موقع پر کیسی عجیب تعلیمات چھوڑی ہیں۔ مدینہ میں ایک مناقی نامی بازار تھا جو اب بھی اسی نام سے ہے، اس بازار میں اکثر لوگوں کی دکانیں تھیں، لیکن کوئی باہر سے ایسا بھی آ جاتا تھا جس کی دکان نہیں ہوتی تھی، ویسے کھڑے کھڑے سودا اپنا بیچ جاتا تھا۔ تو ایک صحابی تھے جن کا نام ظاہر تھا، وہ ایک تو تھے بھی غریب انتہائی اور دوسرا شکل و صورت کے اعتبار سے بھی ذرا کمزور تھے، وہ بھی ایسے کھڑے کھڑے اس بازار میں سودا بیچا کرتے تھے، اپنا سامان بیچا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اس بازار میں تشریف لاتے تو سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ جو ہوتی تھی وہ اسی کی طرف ہوتی تھی، اسی صحابی کی طرف۔ ایک دن وہ صحابی بازار میں کھڑے سودا بیچ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے آئے اور پیچھے سے آ کر اس کی آنکھوں پر ایسے کر کے ہاتھ رکھ لیا۔ وہ گھبرا گیا صحابی اور کہنے لگے کہ کون ہے کون ہے؟ اللہ کے نبی نے آواز لگائی مذاق میں، فرمایا کہ کوئی ہے جو اس غلام کو مجھ سے 1 درہم میں خریدے گا؟ تو وہ صحابی آواز پہچان گئے۔ جب آواز پہچانی تو اپنی جو کمر ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے ساتھ ایسے ملنے لگے، پیچھے ملنے کی کوشش کرنے لگے آپ کی محبت میں، اور فرمایا یا رسول اللہ
کہ اگر آپ مجھے بیچیں گے تو آپ مجھے کھوٹا ہی پائیں گے، کیونکہ میں تو بالکل بے قیمت ہوں، میرا آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے ظاہر، دنیا کی نظروں میں تو بے شک بے قیمت ہے، لیکن اللہ کی نظر میں تیری قیمت بہت زیادہ ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تشریف لا رہے ہیں اور اس شخص کی طرف التفات فرما رہے ہیں جو ذرا کمزور ہے شکل و صورت کے اعتبار سے بھی اور مال کے اعتبار سے بھی۔ تو اس لیے ہمیشہ کوشش کریں کہ اگر کہیں کوئی پڑوسی ایسا ہے جو کوئی چیز ایسی بیچتا ہے یا خرید و فروخت کا اس کا کام ہے اس طرح کا معمولی سا، تو ہمیشہ جو عام روزمرہ کی چیزیں اس سے خریدنے کی کوشش کیا کریں تاکہ اس کی بھی اس سے دلداری ہو جائے۔ یہاں تک تو تفصیل تھی پہلی دو قسموں کی، والجار ذی القربى والجار الجنب، اور آگے مختصر سی تفصیل ہے۔ تیسری قسم جو پڑوسی کی قرآن نے بیان کی ہے کہ والصاحب بالجنب، کہ جو عارضی طور پر آپ کا پڑوسی بن جائے، یعنی رفیق سفر یا ہم نشین، کسی بھی صورت میں، جہاز میں، ریل گاڑی میں، رکشے میں، بس میں، جو آپ کے برابر والی سیٹ پر بیٹھا ہو، تو اس کو جو ہے نا ہر حال میں تکلیف سے بچانا اور اس کو راحت کو پہنچانا۔ آدھے گھنٹے کا، 2 گھنٹے کا، 3 گھنٹے کا سفر ہے، اس میں اگر تھوڑی سی تکلیف برداشت ہم کر لیں گے تو اس سے کوئی قیامت نہیں آ جائے گی، لیکن اگر ساتھ والے کو راحت مل گئی، اس کو سکون مل گیا، تو ہمارے لیے جو ثواب ہے وہ بے حساب لکھ دیا جائے گا۔ یہاں پر ایک قابل غور بات یہ ہے کہ اگر ہم ریل میں سفر کر رہے ہوں تو ریل میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی شخص پہلے جا کر 4 آدمیوں کی سیٹیں سے گھیر لیتا ہے، حالانکہ کسی اور نے بھی ٹکٹ بھری ہوتی ہے، اس کا بھی حق ہوتا ہے بیٹھنے کا، جیسے آپ کا حق ہے۔ اگر آپ نے اس کو نہیں بیٹھنے دیا اور 4 بندوں کی سیٹ جو ہے وہ گھیر کر رکھی ہے، تو یہ آپ نے اس کے حق میں اس کی حق تلفی کی ہے، اس سے آپ کو گناہ ہوگا دوسرے کی حق تلفی کا۔ تو لہٰذا آپ ایک رات کا سفر تو ہے وہ تو آسانی سے گزار لیں گے، لیکن اگر قیامت کے دن اس شخص نے آپ کا گریبان پکڑ لیا اور آپ سے اپنے حق کا سوال کر لیا تو وہاں پر جواب دینا تو بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیشہ ہر حال میں جو عارضی طور پر ہم نشین بن جائے، والصاحب بالجنب کی تفسیر میں، تو اس کا جو ہے اس کے حق کا بھی خیال ضرور رکھیں، کیونکہ وہ بھی پڑوسی ہے۔ اسی طرح جو محلے میں پڑوسی رہتے ہیں اس میں خاص طور پر صفائی کا خیال بہت ضروری ہے کہ گندگی اور بدبو مت پھیلائی جائے، کہ کوڑا جو ہے وہ گلی میں پھینک دیا جس سے دوسرے پڑوسی جو ہیں ان کو تکلیف ہو رہی ہے، تو یہ بھی اس کے بارے میں بھی آپ سے پوچھ گچھ ہوگی۔ اسی طرح مسجد میں آنا تو کچا لہسن اور پیاز کھا کے آنا جس سے دوسرے ساتھیوں کو تکلیف ہو، تو یہ چیز پڑوسی کے حق کے خلاف ہے۔ تو اس میں ہر مسلمان کو راحت پہنچانا اور آسانی والا معاملہ کرنا، یہ پڑوسی کا حق ادا کرنا ہے۔ اور اسی طرح مسجد میں خوشبو لگا کر آنا، کوئی بھی ایسا کام جس سے اگلے کو تکلیف ہوتی ہو پڑوسی کو، یہ اس کی حق تلفی ہے۔ اسی طرح جو حضرات سگریٹ پیتے ہیں ان کے منہ سے تمباکو کی جو بدبو آتی ہے ساتھ بیٹھنے والے کے لیے انتہائی پریشانی اور اذیت کا باعث بنتی ہے، تو اس لیے اس چیز کا بھی خیال رکھیں، اپنے منہ کی صفائی بہت ضروری ہے۔ تو ہر وہ کام جس سے انسان دوسرے اپنے ساتھی کو راحت پہنچا سکے، اپنے ہم نشین یا رفیق سفر کو آسانی پہنچا سکے، اس کے ساتھ آسانی والا راحت والا معاملہ کر سکے، تو یہ اس کے حق کو ادا کرنے والی بات ہے۔ اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو وہ اس کی حق تلفی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے کہا اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔